الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب اسپیکر، عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے یاد ہے کئی سال قبل ہم اسی مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اسی مقام پر جب آپ کی تعداد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی اس ملین مارک سے بہت زیادہ، جب میں آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں تو بھی اس جذبے اور ولولے سے زیادہ، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنی قوم اور اس ملک کے عوام کے عزت نفس کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم اپنے عوام کے ووٹ کے حق کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں، اور مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ بظاہر تو تعصب دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے،
لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے۔ اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے۔ یہ رولا تیرا ہے۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا، میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے۔ ہاں واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانوں پشانہ کھڑا ہو جاؤں۔ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں
90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے. تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی. تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا. ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں. اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رینگتے. معاملات کو ٹھیک کرو. ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو. سیاست سے دستبردار ہو جاؤ. اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ. اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا. آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ. تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے. آج 2024 ہے. 14-15 سال ہو گئے. ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا. قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا. قبائل کے شملے تم نے گرا دیے. قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی. یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا. اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا. اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. میرا یہی گناہ تھا. اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا. خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے, کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا. تو 40,000 لوگ ادھر گئے, 20 سال وہاں لڑے اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے. آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو؟ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے, اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو. میرے محترم دوستو, جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو آپ نے فاٹا انضمام کا فیصلہ کیا. میں نے ہر فورم پر دلائل دیے, میں نے پارلیمنٹ پہ دلائل دیے, میں نے تمہارے ساتھ مخصوص میٹنگوں میں دلائل دیے کہ تم انضمام کا فیصلہ کرنا غلط کر رہے ہو, یہ اس وقت صحیح نہیں ہے, آپ کو مشکلات پیش ہوں گی, افغانستان کے ساتھ معاملات بنیں گے. لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسی بات آپ سے کہی جس کو آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگوں میں تسلیم کیا, اور پھر جب آپ مان گئے میرے ساتھ 4 پوائنٹس پر اتفاق کر لیا تم لوگوں نے, تو پھر کیوں میرے پاس پاکستان کے اندر ڈیوٹی دینے والا
ایک امریکی افسر میرے گھر خود کیوں آیا؟ پھر وہ مجھے کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ پھر وہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ آپ کو انضمام کرنا پڑے گا؟ اب میں یہ فیصلہ آپ کا مانوں یا تمہارے آقاؤں کا مانوں؟ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے فیصلے سے اختلاف رائے کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، آج جاؤ آپ خیبر پختونخوا کے لوگ بہتر طور پر فاٹا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ فاٹا کی صورتحال اب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر! نہ وہ فاٹا ہے، نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ! مجھے بات کرنے دو۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم 10 سال میں 1000 ارب روپیہ ان کو دیں گے اور ہر سال 100 ارب ان کو دیں گے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو سیٹل کے لوگوں کے برابر لانے کے لیے۔ آج 8 سال گزر گئے ہیں اس کے اور آج تک تم 100 ارب بھی پورے نہیں کر سکے ہو ان کو، چاہے کہ آپ 900 ارب مزید ان کو دیں گے۔ کیوں دھوکہ کیا آپ نے؟ کیوں باہر کا اشارہ قبول کیا اپنے ملک کے اندر؟ کیوں اپنی خود مختاری کو بیچا؟ تو میری رائے پاکستان کے خود مختاری کے لیے تھی، قبائل کے عوام کے لیے تھی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو، اگر وہ چاہتے ہیں انضمام کرنا تو ریفرنڈم کرا دو، اگر قبائل کی خواہش ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج آپ کے اس تاریخی اجتماع کے سامنے پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ریفرنڈم نہیں تھا، اب تو انہوں نے مزہ چکھ لیا ہوگا، اب تو 8 سال کے بعد وہ مطمئن ہوں گے۔ آج ریفرنڈم کرا دو، قبائلی عوام اپنی پوزیشن پر واپس جانا چاہتے ہیں یا تمہارے انضمام کو قبول کرتے ہیں؟ آج چیلنج کرتا ہوں تمہیں، قوم سے پوچھو۔ مجھے یاد ہے بعض ان لوگوں کے وہ الفاظ مجھے زبان پر لانے میں شرم آتی ہے، جب انہی لوگوں نے کہا چھوڑیے مولانا، قبائل بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے عوام کے بارے میں تمہاری رائے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا ہماری رائے غلط تھی؟ ہمیں پاکستان میں میگا پروجیکٹس چاہیے تھے، کس کے اشارے پر تم نے میگا پروجیکٹس رکوائے؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ریکوڈیک جو بلوچوں کی ملکیت ہے اس پر قانون سازی جائز نہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کی مخالفت کر کے آپ ریکوڈیک کو بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کریں، اس کے مفادات کو آپ بیچیں اور بلوچ لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ محروم کریں۔ میں نے تو یہی جرم کیا تھا کہ اپنے قوم کے پشتونوں اور بلوچوں کے حق کی بات کی تھی، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہر مرحلے پر ہمارے فیصلے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ میرے فیصلے بھی تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں، میری رائے بھی تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو رہی ہے، تمہارے فیصلے بھی تاریخ کے اوراق پہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ تم نے قوم سے غداری کی تھی، تم نے قوم کو بیچا تھا، اس کے مفاد کو بیچا تھا، اور تاریخ لکھے گی کہ اس شخص نے اپنے قوم اور اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی۔
ہم بلا وجہ نہیں لڑا کرتے. ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں ہم تقریروں میں گالیاں نہیں دیا کرتے. ہم تقریروں میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض. وہ آپ کی مرضی. میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور 7 اکتوبر 2023 سے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج اسرائیلی فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں کی آبادیوں پر بمباری کر رہی ہے. غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، خان یونس پہ بمباری ہو رہی ہے، شہری آبادیوں پر بمباری ہو رہی ہے. شہر تہس نہس کر دیے گئے ہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں. وہ لوگ کیمپوں میں چلے گئے. 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اکثریت ان میں چھوٹے بچوں کی ہے، اکثریت ان میں خواتین کی ہے، بے گناہ فلسطینیوں کی ہے. تم نے 40,000 سے زیادہ ان لوگوں کو جو جنگ کا حصہ نہیں تھے شہید کیا. وہ کیمپوں میں چلے گئے، تم نے ان کے کیمپوں پر بمباری کی. اور اس وقت امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے حکمرانوں میں یہ جرأت نہیں کہ وہ فلسطین پر ایک واضح اور دو ٹوک بیان دے سکے. اور صرف یہ نہیں، الیکشن سے پہلے مجاہد کے طور پر آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہے. میں نے کوئی چوری چھپے نہیں ہے ملاقات کی. میں برملا گیا ہوں. لیکن پھر بتاؤ، الیکشن کے وقت تم پر دباؤ آیا یا نہیں؟ تمہیں امریکیوں نے کہا یا نہیں کہ یہ تو فلسطینی اور حماس کی حمایت کرتا ہے، آئندہ اسمبلیوں میں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سچ بولو قوم کے سامنے. تم باہر کے دباؤ پر ایک مسلمان بھائی کے حق میں اٹھنے والے آواز کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، غلامانہ ذہن پھر سوچتا نہیں ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور خدا کے بندے، تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے. یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، اسے مسترد کر دیا. میرے محترم دوستو، ہمارا موقف ہر وقت صحیح اور واضح رہا ہے. ہم نے 2 ٹوک بات کی ہے. میں آج بھی پاکستان نہیں، اسلامی دنیا پر فلسطینیوں کا قرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ احتیاط سے زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں، ڈٹ کر ان کے شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے. ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. ادھر ادھر کی باتیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ حسن سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے.
تو اس لیے ہم نے اعلان کر دیا کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اور پشاور کا یہ میدان جو کئی کلومیٹر تک آپ نے بھر دیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہوتے کیا ہیں، عوام ہوتے کیا ہیں، تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے چاہے وہ ہمیں ہانکیں، تو یا ابھی تک ملک مرا نہیں ہے، ابھی تک جمعیت علماء زندہ ہے، ابھی تک فضل الرحمان زندہ ہے، وہ نکلے گا اور قوم کو بتائے گا کہ آپ ہی ہیں، آپ زندہ قوم ہیں، آپ مجاہد قوم ہیں، آپ میدان میں ہیں، آپ کی اسمبلی آپ کی نمائندہ نہیں ہے، یہ سٹیج اور اس سٹیج پر بیٹھی ہوئی قیادت یہی آپ کی نمائندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، کس کا رونا روئیں، کس کا رونا روئیں، ہماری عدالتیں بھی جہاں ہم انصاف کی امید سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نہ حاضر ہوں تب بھی ہم گناہگار، اور ہم حاضر ہوتے ہیں تب بھی 50 سال کے بعد سپریم کورٹ مجھے کہتی ہے کہ وہ 50 سال پہلے جس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی وہ غلط تھی۔ جب آپ اپنے اس فیصلے کو جس میں آپ ملک کے ایک وزیر اعظم کو لٹکا دیتے ہیں اور 50 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہوئی تھی، میں ختم نبوت کے حوالے سے مقدمہ اس عدالت کے حوالے کر دوں کہ جس کے فیصلے نے مجھے واضح اشارات دے دیے ہیں کہ آپ عدالتی سطح پر قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عدالتیں فیصلہ پہلے کر دیا اور علمی لحاظ سے جاہلانہ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا جائز ہے۔ بابا اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے، کوئی طریقہ کار ہے اس کا؟ تم قرآن کی تلاوت شاید کر سکتے ہو تو تم نے کوئی آیت پڑھ لی ہوگی، یہ پتہ نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور فیصلے میں لکھ دیا۔ تو یاد رکھو، اگر تم ختم نبوت کے اس عظیم الشان ترمیم کو جسے پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کیا، اس تحریک کو جسے 1974 میں چلی، اس تحریک کو جو 1953 میں چلی، لاہور کی گلیوں میں 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی، کیا اس تحریک کو ہم یوں ہی بھول جائیں اور ایک جج صاحب جو چاہے فیصلہ دے دیں؟ لہذا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ میں آج اس اعلان کو پھر دہرا رہا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور اس سال 7 ستمبر 2024 کو اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ان 50 سالوں کے پورے ہونے پر انشاءاللہ ہم اور آپ سب مینار پاکستان لاہور پر اس کی گولڈن جوبلی بنائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو قافلہ شیل سے روانہ ہوا تھا، پھر کراچی پہنچا، اور وہ قافلہ آج یہاں پشاور میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے،
یہ عظیم الشان لاکھوں انسانوں کا اجتماع جو اس پورے صوبے کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، انشاءاللہ 1 جون کو یہ تحریک، یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور مظفر گڑھ میں جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ملین مارچ اور بہت بڑی عوامی اسمبلی منعقد کرے گا۔ ہم کوئی مفاد لے کر گھروں سے نہیں نکلے کہ آپ ہمیں پیشکشیں کرتے رہیں اور کوئی اچھی سی پیشکش آئی اور ہم نے قبول کر لی۔ ہم نے پورا مینڈیٹ آپ کو بتا دیا ہے، ہم پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم آئین کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ تم آئین کو قبول کر لو، آئین کے مطابق زندگی گزارو، آئین کے مطابق جنرل رہو، آئین کے مطابق فوجی رہو، میں سب سے زیادہ آپ کا احترام کرنے والا ہوں گا۔ اگر میں فوجی نہیں بن سکتا، اگر میں فوج کی وردی نہیں پہن سکتا اور میرے لیے جائز نہیں ہے، میرا آئین و قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کون ہوتے ہیں کہ میرا لباس پہن کر سیاسی میدان میں آ کر سیاسی کردار ادا کرو؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ یہ ہے ساری وہ صورتحال جو ہم نے اپنائی ہے۔ تو یاد رکھو، یہ اجتماع، یہ عوامی اسمبلی اتفاق رائے کے ساتھ 8 فروری 2024 کی انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتی ہے۔ مسترد، آپ کا ووٹ کوئی اختلاف تو نہیں کر رہا ہے؟ نامنظور، نامنظور، 8 فروری کے انتخابات نامنظور، کھڑے ہو کر کہیں نامنظور، 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 جعلی اسمبلی نامنظور، 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 اور انتخابات میں مداخلت نامنظور، 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 نامنظور۔ میرے محترم دوستو، بات دلائل کے ساتھ ہوگی، دوست دھمکی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک روبدار قسم کا دھمکیوں بھرا بیان دے کر آپ ہمیں خاموش کر لیں گے، ہم آپ کو خاموش کرنے آئے ہیں، خود بولنے کے لیے نکلے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 لبیک۔ اور میڈیا والوں اس طرح سے بول دیں۔ زمانہ سمر خبر جتا سوا اور دلے دعوے خوب اردو کے لیکن وید پختو پہ لہجہ کے۔ اوستاسو طرفنا زدوی دا خبر قوم چھ زمان دا خبر چھ پہ اردو کے وے دا پختو پجامہ کی مگو رہے۔ دا سر چھ پہ جسم ماندے برا خکاری دا عزت ہواری عزت، اور چھ پہ عزت نہیں بے لرے کا پہ جسم بوجھ دا۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری شجاعت کو، قائد تیری شجاعت کو۔ تو یاد رکھو، دھاندلی کی اسمبلیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، ہمیں سندھ میں بھی قبول نہیں،
ہمیں بلوچستان میں بھی قبول نہیں، ہمیں پنجاب میں بھی قبول نہیں، ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی قبول نہیں۔ جعلی اسمبلی سخت ہو جاتے ہیں، جیلوں قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ اگر حالات آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ جیلوں تک جاتا ہے تو جائیں گے یا نہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، تمام کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، کھڑے ہو جائے، قائد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ اور پختوں کے اور تو وہ آئے چڈک بدے جیلوں نہ کوستا حکومت نہ منو۔ موجودہ حکومت، موجودہ اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسٹیبلشمنٹ، اقوام انٹرنیشنل جعلی اسٹیبلشمنٹ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے مقتدرہ کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بیوروکریسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انہی جذبوں کے ساتھ سلامت رکھے، اس خودداری کے ساتھ اور خود مختاری کے جذبات کے ساتھ۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں ماں باپ نے تمہاری غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہی پیغام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جلا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے۔ ہم انہی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کئی سال قبل ہم اسی مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اسی مقام پر جب آپ کی تعداد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی اس ملین مارچ سے بہت زیادہ، جب میں آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں تو بھی اس جذبے اور ولولے سے زیادہ، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنی قوم اور اس ملک کے عوام کے
عزت نفس کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم اپنے عوام کے ووٹ کے حق کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں، اور مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے۔ یہ رولا تیرا ہے۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا، میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں، میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے۔ ہاں واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں۔
شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی